میں سیاست اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے تخت مدینہ پر آمنہ کے در یتیم کو بیٹھ کر سیاست کرتے دیکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے دین اور رسول اللہ کی حرمت نہیں بچاؤ گے تو کوئی نہیں بچے گا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جی خانقاہ میں کسی بزرگ سے بیعت ہو جاتے ہیں، ابھی پہلا سبق پہلا لطیفہ طے کرتے نہیں ہیں، شروع ہو جاتے علماء پہ باتیں کرتے، مجاہدین پر باتیں کرتے۔ جن لوگوں نے سیاست میں اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ان پر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الف بے کا پتہ نہیں ہے سیاست، اور ان پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں کہ بک گئے، جھک گئے۔ خدا کے بندے یہ سارا دین میرے نبی کا، کوئی فلاحی کاموں میں لگا ہوا ہے تو عبادات سے غافل ہے، جہاد سے غافل ہے، وہ سمجھتا ہے بھائی یہی دین ہے۔ وہ بابا یہی دین نہیں ہے، جہاد بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے، تزکیہ بھی دین ہے، سیاست بھی دین ہے، خدمت خلق بھی دین ہے، تدریس تعلیم و تعلم بھی دین ہے۔ بنفسی نہ میں مجاہد ہوں، بذاتی ہی اپنی ذات میں نہ میں مدرس ہوں، نہ میں مبلغ ہوں، نہ میں کوئی پیر ہوں، نہ میں کوئی سوشل ورکر ہوں، نہ میں کوئی سیاستدان ہوں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مجھے حاصل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرا دین کامل، میرا نبی کامل۔ لہذا جب میرا دین بھی کامل، میرا نبی بھی کامل، تو پھر میں اس کامل دین کو لے کے چل رہا ہوں۔ میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں، میرا نبی مجاہد تھا۔ میں تبلیغ میں اس لیے نکلتا ہوں، میرا نبی مبلغ تھا۔ میں تزکیے میں اس لیے لگتا ہوں کہ میرے نبی وَيُزَكِّيهِمْ کا فریضہ لے کر آئے تھے۔ میں مخلوق خدا کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ میں تعلیم و تعلم میں اس لیے لگا کہ میرا نبی کی شان اور صفت یہ تھی کہ انما بعثت معلما۔ میں سیاست اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے تخت مدینہ پر آمنہ کے در یتیم کو بیٹھ کر سیاست کرتے دیکھا ہے۔ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اپنے اپنے خولوں میں بند ہو، اپنے اپنے جوڑ میں بیٹھ کے ٹٹرا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو پوری دنیا تھامی ہوئی ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو اللہ سے۔ ٹھیک ہے ہم صحابہ کی طرح کامل نہیں ہیں، ہم سارے دین میں پورا حصہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ جس شعبے میں لگے ہو نا دوسروں کی معاونت کرو، ٹانگیں مت کھینچو۔ یاد رکھنا، ایک نقطہ ذہن میں رکھ لو، ایک نقطہ ذہن میں رکھ لو جو میں نے اپنے بزرگوں سے لیا ان کے قدموں میں بیٹھ کے۔ جو شخص خانقاہ میں بیٹھ کر مجاہدین و تبلیغ اور تعلیم و سیاست اور خدمت خلق کی مخالفت کرے گا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی شعبہ دین کا۔ نہ وہ جہاد کا بگاڑ سکے گا، نہ وہ تبلیغ کا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ وہ سیاست اسلامیہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ وہ مدرسے کا کچھ بگاڑے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ میرے اکابرین سے جو میں نے لیا اور سمجھا، وہ اپنے کام کی برکت سے خود محروم، وہ جو کام کر رہا ہے نا اسی کی برکت سے محروم ہو جائے۔ اور کوئی جہاد کے میدانوں میں نکل کر علماء امت پر انگلیاں اٹھائے، ان پر بھکتیاں کسے گا۔ ایک ہے دعوت اخلاص، ایک بھکتی کسنا، تانا مارنا، تنقیص کرنا، تنقید بے جا کرنا، جو مدارس کو نشانہ بنائے گا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنے جہاد کی برکت سے محروم ہو۔ اور جو سیاست میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ مدرسے والے کچھ نہیں، یہ جہاد والے کچھ نہیں، یہ تبلیغ والے کچھ نہیں، اس سیاست کی جو برکات نصیب ہوتی ہے نا امت کو غلبہ دین کو نہیں ملے گا، امت کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی یارو؟ اور رسول اللہ کی نسبتیں تو رسول اللہ کے سارے کام سنبھالو گے۔ اگر سارے نہیں سنبھال سکتے تو جی کہ طبیعت کا میلان ایک طرف ہے، ادھر لگ جاؤ، باقیوں کے لیے دعا کرو، باقیوں کے معاون بن جاؤ، محب بن جاؤ، ان کے لیے مشیر بن جاؤ، دعائیں کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا تو یہ کہ درد ایک عرصے سے جب سے میں نے سقوط افغانستان کے مناظر دیکھے، میں کہتا ہوں کاش یہ امت بن جاتی۔ تو
نہ سکوت کندھار دیکھنا پڑتا، نہ سکوت عراق دیکھنا پڑتا، نہ شام کے یوں کٹتے بچے دیکھنے پڑتے، نہ برما کی یوں جلتی لاشیں دیکھنی پڑتی، نہ کشمیر میں تڑپتی بہنوں کی چیخیں سننی پڑتی، اور نہ میری اس سرزمین پر ڈرون برستے۔